3 things remain after death of a person. انسان کے مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے. فرسٹ perpetual charity, second or the knowledge by which benefits is acquired, third a pious child prepares for it. اس کا میں ٹرانسلیشن کروں گا اور اچھے سے آپ کو سمجھاؤں گا. اس سے پہلے آپ یہ سن لیں، آج دنیا میں انسان رہ کر کے اپنے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، سب کچھ کرتا ہے اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہی اولاد ہے ایک دن نافرمان نکل جاتی ہے. بہت سارے ایسے میں نے لوگوں کو دیکھا، ایسے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ایسے واقعات میں نے سنے ہیں. رو رہے ہوتے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں. جس دن بچے کی پیدائش ہوئی تھی اس دن پھولے نہ سما رہے تھے، وہی بچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچا تو ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہا ہے. کیوں رلا رہا ہے؟ ان کی حرکت، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر ماں باپ کو رونے پہ مجبور کر دیتے ہیں. کون انسان یہ نہیں چاہتا بتائیے کہ جن کی اولادیں اچھی ہوں؟ کون یہ نہیں چاہتا کہ جن کی اولاد کے ذریعے سے اپنا نام کمائے؟ کون ایسا باپ ہے، کون ایسی ماں ہے جو یہ چیز نہیں چاہتی؟ ماں باپ کی صرف یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ نام کمائے، کہ سنے کہ ہاں فلاں کا لڑکا اتنا اچھا ہے، فلاں کی لڑکی اتنی اچھی ہے. لیکن آج کیا لڑکے کیا لڑکیاں خون کے آنسو رلا رہی ہیں. جن اولاد کے لیے ماں باپ اپنا سب کچھ قربان کر دیے، انہیں اولاد کے لیے 4 فٹ کیا میں کہہ دوں 4 انگل زمین کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، جھوٹ تک بھی بول دیتا ہے، کورٹ کچہری ایک کر دیتا ہے، لیکن یہی اولاد لاسٹ میں نافرمان نکل جاتی ہے. کیا کر سکتا ہے انسان؟ کہیں نہ کہیں اگر ہم پیرنٹس ہیں تو ہماری بھی وہاں پہ کمی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت نہیں دی جو تربیت دینی چاہیے تھی. ہم نے ان کی تربیت نہیں کی جو تربیت ہمیں ان کی کرنی چاہیے تھی. تعلیم دے دینا تو آسان ہے. ان دا ocean of education academic just a drop. The rest is the تربیت. The rest is the تربیت. تعلیم کے سمندر میں تعلیم صرف ایک قطرہ ہے، باقی سب تربیت ہے، تربیت ہے، تربیت ہے. تربیت اگر نہیں بچے کے اندر ہے پھر تعلیم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. میں نے بتایا نا ان دا ocean of education academic just a drop. The rest is the تربیت. The rest is the تربیت. تعلیم کے سمندر میں تعلیم صرف ایک قطرہ ہے، باقی سب جتنے سب تربیت ہے. تو تربیت کی زیادہ ضرورت ہے. اور یہ کہاں سے ہمیں مل سکتی ہے؟ ایسے انسان سے ہمیں میٹ کرنا ہوگا، ان سے ملاقات کرنی ہوگی، بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہوگا. ہمیں ان سے ایسے انسان سے میٹ کروانی ہوگی جو انسان اتنا سینسیبل ہو. آج ویسے ٹیچر نہیں بچوں کو مل پا رہے ہیں، اور نہ پیرنٹس کے اندر اتنے نالج، نہ اتنی تعلیم ہے کہ بچوں کو ہم اس طرح کے دیٹ کائنڈس آف نالج پرووائڈ کہ ہم بچوں کو اس طرح کی تعلیم دیں، ایسے انسان سے میٹ کرائیں. پھر وہی چل کر کے جب بچہ بڑا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتا ہے وہ کہ مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے، مجھے کیسے پیسے کمانے ہیں، ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے، بیوی کی عزت کیا ہوتی ہے، بہن کی عزت کیا ہوتی ہے، ان کا رسپیکٹ کیا ہوتا ہے، ان کے مقام کیا ہوتے ہیں، نہیں سمجھ پاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دین کی تعلیم پڑھنی ہوگی. پہلے میں نے کیا پڑھا تھا؟ ایک حدیث پڑھی تھی میں نے کہ انسان کے مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. فرسٹ پرپیچول چیریٹی. چیریٹی کا مطلب ہوتا ہے صدقہ. آپ جو صدقہ کر رہے ہیں، جو خیرات دے رہے ہیں، آپ نے مسجد میں کچھ پیسے دے دیے، مدرسے میں کچھ پیسے دے دیے، غریب غربا مساکین کو آپ نے دے دیا، یہ آپ کا صدقہ جاریہ میں آتا ہے. کہیں آپ نے نل لگوا دیا، کہیں آپ نے ٹوٹی لگوا دی جس سے لوگ پانی پیے، کہیں آپ نے درخت یا پودے لگوا دیے جس سے لوگ وہاں پہ سائے لے سکیں، سائے میں رہ سکیں یا اس کے پھل کھا سکیں. تو یہ چیزیں صدقہ جاریہ میں آتا ہے. سیکنڈ اور دا نالج بائی وچ بینیفٹس از ایکوائرڈ. یا ایسی تعلیم اپنے بچوں کو دی جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک صدقہ جاریہ یہ آتا ہے. کیونکہ آپ کے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اگر آپ نے ان کو اچھی تعلیم دی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کریں گے، قرآن کی آیت تلاوت کریں گے، آپ کے حق میں دعا خوانی کروائیں گے، قبروں پہ جا کر کے آپ قبروں کی زیارت کریں گے وہ. تو یہ چیزیں ان کو فائدہ. تھرڈ اے پائس چائلڈ پریئرز فار یو. نیک اور صالح اولاد. دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک اور صالح اولاد ہے. اگر یہ چیز اچھی مل گئی نا تو ماں باپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. اور یہی چیز آج کے ٹائم پہ نہیں ہو پا رہا ہے، نہیں ہو پا رہا ہے. انسان جب جوانی کے ایج کو پہنچتا ہے بھول جاتا ہے ان کے رسپیکٹ کیا ہوتے ہیں. کیوں بھول جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دی جو تعلیم ہمیں دینی چاہیے تھی. وہ تعلیم کون سی ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، احسان کرو، احسان کرو. یہ تعلیم ہم نے بچوں کو نہیں دی. آپ قرآن کی تعلیم بچوں کو دیتے، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس کا انٹرپریٹیشن، اس کی تفسیر بچوں کو پڑھاتے، سمجھاتے، اس کے کوچنگ لگواتے، ٹیوشن کرواتے، ایسے عالم سے ان کی ملاقات کرواتے جنہیں یہ چیزیں تو سکھائے.
اف ولا تنہرہما قل لہما قولا کریما، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اور اگر کوئی بات ماں باپ کہہ دیں آپ کو اچھی نہ لگے تو اس کو اگنور کر دو۔ قل لہما قولا کریما، صرف تمہارا کام ہے ان سے اچھے سے بات کرنا۔ قل لہما قولا کریما، ان دونوں سے آپ اچھے سے بات کریں، اچھے سے پیش آئیں، ان کی باتوں کو مانیں، یہ ہمارا کام ہے۔ آج یہی کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی تکلیف ہوتی ہے یار، جب یہ داستان میں سنتا ہوں، جب یہ ایسے لوگ بیان کرتے ہیں نا، تو میں سوچتا ہوں یار کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو، کیوں لوگ ایسا ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کا دل پتھر ہوتا جا رہا ہے، ذرا سی انسانیت ناک بھی چیز دل کے اندر نہیں رہ گئی ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کس چیز نے ہمیں بدل رکھا ہے؟ کیا یہ سوشل میڈیا، کیا یہ ایپس، کیا ہم کہیں سوشل میڈیا کے رنگریوں میں رنگ تو نہیں گئے؟ آپ تجزیہ کریں، ریئلائز کریں، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، ایک دن چھوڑ جانا ہے۔ کوئی نہیں جانتا اس دنیا میں ہم کب تک ہم رہیں گے، اور ہمارا ٹھکانہ کب تک یہاں رہے گا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہم دنیا میں تو مست ہیں، اسی ٹائم ہم قبر کو یاد کرتے ہیں، اسی ٹائم ہمیں اپنا ریئلائز ہوتا ہے جب ہم قبر پہ جاتے ہیں، جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں پہ آنا ہے۔ یار میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔